نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ احزاب ہم کر رہے ہیں۔ آ، اس میں ہم نے لاسٹ اپنی کلاس کے اندر دو اس کے رکوع کیے تھے۔ اس کے اندر آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے جو دو مین چیزیں پڑھی تھیں وہ کس بارے میں تھی؟ پہلی جو تھی وہ تو جو یتیم ہے، اڈاپشن کے بیسیکلی جو قوانین تھے اس کے بارے میں بات تھی۔ پھر حضرت زینب اور زید بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح، اور پھر ہم آگے جا کے بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر ان کی ڈیورس ہو گئی، اور کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے تو عربوں میں یہ جو رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی مانا جاتا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا عرب کے اندر، ان لوگوں میں اس وقت کفار مکہ میں، کہ بھئی آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، طلاق شدہ بیوی سے کیسے شادی کر لی؟ تو ہمیں ہمارا دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں جو احکامات دیے اس سورہ میں وہ یہ تھے کہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے ہیں یا جن کی بھی آپ کفالت کر رہے ہیں وہ آپ کے اصل اولاد کی طرح نہیں ہوتے، ان کی بلکہ ولدیت بھی جو ہے وہ ان کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں ہم نے احکام پڑھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے غزوہ احزاب کے بارے میں پڑھا جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے فرسٹ پورشن پڑھا، جس کے اندر جو آخر کا جو پورشن تھا ہمارا، اس میں ہم نے جو ان کے منافقین کا جو تھاٹ پروسیس تھا کہ یہ پوری اتنی بڑی آرمی، 12,000 تقریباً، کچھ جگہ آتا ہے 10,000 کا لشکر تھا، کچھ جگہ آتا ہے 12,000 کا لشکر تھا، وہ جب مدینے کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے آئے، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3,000 کے قریب تھی، اور اس کے اندر منافقین بھی شامل تھے، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے، آپ سوچیں وہ کیا ہوگا، ان کا ایمان کا لیول تو عام جو صحیح مسلمان تھے، جو صحابہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، ویسا نہیں تھا۔ اور ہم ان کی باتیں جو ہیں وہ بھی ساتھ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ کس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کا تھا، اور کچھ جو تھے وہ واپس بھاگ جانا چاہتے تھے، کچھ اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں پچھلی کلاس میں۔ تو وہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، اور ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں کہ ہم وہ بیٹل گراؤنڈ سے چلے جانا چاہتے تھے وہاں سے۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک بہت سخت آزمائش تھی۔ تو ایک طرف تو یہ ہم نے جو رکوع پڑھا اس میں یہ تھا کہ جو منافقین کی سوچ تھی، جو ان کا کردار تھا، وہ کیا تھا اس آزمائش کے طور پہ، کیونکہ یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھی کہ آنکھیں جو تھیں وہ پھٹنے والی ہو گئی تھیں، اتنے برے حالات تھے خوف سے جو مسلمانوں کے تھے، کیونکہ پیچھے سے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے بھی بغاوت ایک طرح سے کر دی تھی، انہوں نے اپنی ٹویٹی، اپنا وعدہ عہد جو تھا وہ عہد خلافی کی تھی، اور آگے سے جو تھے وہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹنے کو تیار تھا۔ تو اس سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلیورز کا کیا تھاٹ پروسیس تھا، کہ وہ کس طریقے سے اس ساری سچویشن کو لے رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ایک طرف تو جو منافقین کے بارے میں تھا وہ ہم نے آیت نمبر 20 تک پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے، یعنی کہ طریقہ اپنی زندگی کیسے گزاری جائے، ایک آئیڈیل لائف سٹائل یہ ہے، یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن میں چاہتی ہوں ذرا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مثال دی گئی ہے؟ کون سی ایسی مثال ہے جس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ ابھی ابھی تک جو ہم جو آیتیں پڑھ کے آ چکے ہیں، ایک طرف تو آپ کو یہ چیز یہ بات سکھائی جا رہی ہے، آپ کے تھرو یہ بتائی جا رہی ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کر کے دکھائیں کہ جیسے کہ حضرت زینب جو تھیں، وہ آپ کی کزن تھیں اور آپ کی منہ بولے بیٹے زید بن جو حارث تھے، ان کے ساتھ ان کی جو مطلقہ تھیں ان سے طلاق ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ کا ان سے نکاح کرنا وہ ایک بہت بڑا ایشو بننا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ہے جو سچ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب میں آپ کس طرح سے ثابت قدم رہے اور کس طریقے سے آپ شانہ بشانہ صحابہ کے ساتھ وہاں پہ اس عمر کے اندر بھی کام کر رہے تھے۔ آپ وہاں سے جو خندق کے پتھر وغیرہ تھے اس کو ہم لاسٹ ٹائم حدیث بھی اس کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، جسے آپ نے توڑے بھی وہ پتھر، آپ خود اٹھا کے بھی لے کے گئے۔ بھوک کی خود کیفیت یہ تھی، یہ نہیں تھا کہ ایک عام جس طرح کہ ہم جانتے ہیں بادشاہوں کی طرح آپ کا ایک علیحدہ سائے میں خیمہ لگا ہوا تھا، لوگ خادم آپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، باقی لوگ کام، ایسا نہیں تھا۔ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نیچے اترے ہیں، ہم نے پوری حدیث بھی پڑھی کہ آپ نے کمر پہ پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ ساری سفرنگ کیوں کر رہے تھے آپ؟ کیا وجہ تھی یہ ساری سفرنگ اٹھانے کے لیے، یہ سارا اس تمام تکلیف سے گزرنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ کہ آپ اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ بہترین مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے آپ بہترین نمونہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد، کہ وہ لیڈر کیسے تھے، ایک ویژنری تھے آپ، ایک استاد کیسے تھے، ایک باپ کیسے تھے، ایک اسپاؤس کیسے تھے، شوہر، ایک پڑوسی کیسے تھے، ایک دوست کیسے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کیسے کرتے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بس مسواک کر لی تو ہم بڑے اچھے جو ہے وہ امتی ہو گئے، اور ہم نے ایک سنت فالو کر لی، بالکل بہت اہم سنت ہے، کرنی چاہیے۔ یا ہم نے وضو صحیح سے طریقے سے کر لیا ہے تو بس یہی کافی ہے، یا مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے جو ہے پاؤں پہلا سیدھا رکھنا ہے تو یہ سنت ہے۔ بالکل یہ سنتیں ہیں اور یہ بالکل فالو کرنی چاہیے، بالکل ہر چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بہترین نمونہ ہے، مطلب ایک ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی ہے آپ کی۔ ہمیں ان سے ہدایت اس چیز میں بھی لینی چاہیے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، ایک پڑوسی کیسا ہوتا ہے، اسلام ایگزیکٹلی اسلام کو کیسے سپریڈ کرنا ہے، کیسے بیسٹ رول ماڈل بننا ہے، کیسے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، انہیں کیسے آپ ان کا براٹ اپ کس طریقے سے کرنا ہے، ان کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، کیا انہیں ڈانٹ ڈپٹ۔ آج کل کے آپ ٹیچرز دیکھ لیں، وہ ان کا رویہ اپنے بچوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم ختم کر کے ان کو اپنی بات سنائی جاتی ہے، انہیں ڈانٹ کے بے عزت کر کے انہیں لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ قاعدہ اور قانون نہیں تھا بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ آپ تو ان کا محبت کا معاملہ تھا، آپ پیار سے انہیں سمجھایا کرتے تھے بات۔ حتیٰ کہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بالکل نیو بورن کو وہ لے کر آئے، اور اس بچے نے جو ہے وہ آپ کے اوپر
پی کر دی، پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ کوئی بڑے کراہیت کی یا ایسے کیا، آپ نے اس بچے کو واپس کیا اور وہاں پر آپ نے پانی کے چھینٹے مار لیے. تو یہ آپ کا نبی کریم یا ایون آپ کا بچوں کو گائیڈ کرنے کا طریقہ، انہیں اپریشیٹ کرنے کا طریقہ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیسا برتاؤ تھا. آپ انہیں گود میں لے کے ساتھ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے. تو یہ معاملہ، یا اس کے علاوہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے دوست کے ساتھ کیسے ہیں، یا ارد گرد لوگ جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ آسانیاں کیسے کرتے تھے. اس لیے بیٹے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بہترین نمونہ تھے. سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں بھیجا ہے آپ کو مگر، آپ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے. کیونکہ یہ ایک وہ پرسنالٹی تھی جو کہ لوگوں کو یہ دین سکھانے آئی تھی، یہ پرفیکٹ ریلیجن سکھانے آئی تھی. اور جیسے کہ حضرت عائشہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ نے وہ دین پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. صرف کتاب کی حد تک نہیں تھا یہ دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین جی کر دکھایا ہے ہمیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، ان کے اور پھر ان کی پیروی کریں، ان کی ان تمام سنتوں کو، چھوٹی بڑی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پیغام تھا، کیا تھا وہ حقیقی پیغام؟ یہ دین، یہ دین ہے ان کا حقیقی پیغام. اس کو آگے پہنچایا جائے. اگر ہم واقعی دعوے دار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ دین، یہ کہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے اور آخرت میں آپ کو اچھا اجر ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو. آگے چلتے ہیں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ منافقین تھے جس طرح کی باتیں یہ کرے تھے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. آگے چلتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف نظریے کی بات ہے. ایک طرف اتنی زیادہ ٹف سچویشن دیکھ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں. یا پھر کہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا، مگر دھوکے کا. دوسری طرف جو مسلم ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سچویشن دیکھی اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بالکل سچا سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا. مطلب اس ٹف سچویشن میں ان کا رویہ یہ تھا کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کی فرما برداری اور زیادہ بڑھ گئی. آپ یہ تضاد دیکھ رہے ہیں، صرف سوچ کا فرق ہے. سیم سچویشن ہے، سیم لوگ ہیں انہی دو ہاتھوں دو ٹانگوں کے ساتھ. کوئی ایکسٹرا نہیں ہے مومنین کے پاس ایکسیپٹ فار ایمان. آیت نمبر 12 میں ہم یہ چیز پڑھ کے آ رہے ہیں. اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا
کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر دھوکے کا۔ اور آیت نمبر 22 میں سورہ احزاب کے ہی موقع پر وہیں پہ جو لوگ موجود ہیں اسی سچویشن کے اندر، اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا۔ تو بیٹے فرق کیا ہے؟ کیوں دونوں کی سچویشن سیم سچویشن میں یہ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں؟ فرق صرف نظریے کا ہے۔ یہ جو آدھا گلاس آپ کو پانی کا نظر آ رہا ہے نا، اس میں کچھ لوگوں کے لیے جو ایک نا امید شخص ہے نا، اس کے لیے یہ گلاس آدھا خالی ہے، اور ایک پر امید شخص کے لیے یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یہ صرف نظریے کا فرق ہوتا ہے، صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا چکے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، خوف سے، پھلوں کے نقصان سے۔ ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہماری زندگی میں جو سچویشنز آتی ہیں ہمیں بتا دیا گیا ہے یہ پہلے۔ اسی لیے جو مومنین تھے انہوں نے کہا، اور بالکل سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس واقعے نے ان میں کسی بھی شے کا اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا۔ اور جو لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو منافق ہیں، ان کے لیے یہ گلاس آدھا خالی ہے۔ یہ کیا ہو گیا، ہمارے اوپر تو یہ والی سچویشن آ گئی، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اس نے ہمیں ایسی سچویشن میں کیوں ڈال دیا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا بڑا لشکر آ گیا۔ پھر لوگ اس طرح والی باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف نظریے کا فرق ہوتا ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان پختہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے۔ ٹف سچویشنز آتی ہیں، سب کے لیے آتی ہیں، لیکن جب آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر آپ آسانی سے اس میں نکل جاتے ہیں، جیسے کہ مومن سورہ حزاب میں سے نکل گئے، کوئی زر تو نہیں پہنچا انہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا ہے، وہاں پہ کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آندھی چلائی، اور جس طریقے سے بھی آپ نے چاہا مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، جیسے بھی وہاں کوئی اوپن فائٹ ہوئی ہی نہیں، ان کے ویسے ہی خیمے اکھڑ گئے اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اور یہ لاسٹ اٹیک تھا قریش کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر، اس کے بعد وہ کبھی اٹیک نہیں کر سکے مسلمانوں کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ وہ اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے۔ جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں اتنے سارے جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ دعائیں کیا کرتے تھے شہادت کی کہ اللہ کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں، اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مطلب ایک طرف وہ منافقین تھے کہ وہ بس کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں تو ہمیں واپس جانے دیں، اور ایک طرف یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر سکیں۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔
تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے دے، اور منافقین کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غضب کے ساتھ، جو غصے کے ساتھ وہ آئے تھے، جو غضب کے ساتھ وہ آئے تھے، وہ اسی غصے اور غضب کو لے کے واپس چلے گئے، کہ مسلمانوں کو اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ بس اب اس سے یہ سارے معاملے کو ختم کر کے ہی جائیں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو تنور وہاں پہ جل رہے تھے اس کی آگ بھڑک گئی، اور وہ سارا اپنا سارا سامان سمیٹ کر بغیر مسلمانوں کو ٹچ کیے وہ واپس لوٹ گئے۔ اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، جس غصے کے ساتھ، جس غضب کے ساتھ، ایک وار ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ آئے تھے، وہ واپس الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ غصے کے ساتھ ہی وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے، اور یقیناً اللہ بڑی طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا جو کہ ان لوگوں کا لیا گیا تھا، کوئی چیز، کوئی مسلمان اس طرح سے ٹچ نہیں ہوا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، بنو قریظہ، جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بیچ میں مسلمان تھے، آگے یہ 10-12 ہزار کا لشکر تھا کفار کا، اور پیچھے جو بنی قریظہ تھے، یہودیوں کا ایک جو قبیلہ تھا، انہوں نے، کیونکہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، کفار کے ساتھ مل گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، تم سامنے سے مسلمانوں پر اٹیک کرو، ان کو ختم کرو۔ اب کیونکہ وہ تو واپس، ان کے تو خیمے اکھڑ گئے، وہ تو واپس بھاگ گئے، اب بچے یہ۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لشکر جو تھا 12 ہزار کا، جب یہ واپس لوٹ گیا، آپ واپس گھر آئے اور آپ نے اپنی جو آرمرز وغیرہ رکھنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ اتار رہے ہیں، ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، ان کا کیا کرنا ہے بنی قریظہ کا، جنہوں نے غداری کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کیا کہ تمام صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً ان کی طرف، جو ان کے علاقے ہیں وہاں کی طرف کوچ کی جائے۔ تو اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، ان کے قلوں سے، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا، تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو۔ تو پھر جب وہاں پر مسلمان پہنچے تو بڑے ان کے اسٹرانگ جو تھے کاسلز تھے، بڑے قلعے جو تھے بڑے مضبوط تھے، تو پہلے تو انہوں نے بڑا اس طرح سے ریزسٹ کیا، انہوں نے بند کر لیے، نہیں نکلے۔ بعد میں جا کے کچھ دیر کے بعد جو ہے پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ وہاں پہ تھے، وہ ان سے کہا کہ وہ فیصلہ کریں، اور انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ مطلب جو غداری کریں تو تورات میں اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں اس کے حکم کے مطابق تو اگر اندرونی لوگ اس طرح سے، جس طرح انہوں نے غداری کی تھی، تو اس میں جو جوان لوگ ہیں جو کہ وار کے قابل ہیں، انہیں تو سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو بھی بوڑھے بچے وغیرہ ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو پھر جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرما رہے کہ ان کے جو جوان تھے انہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور باقیوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور تمام جو مال و دولت تھا وہ تمام مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ تو ان کے قلعوں سے اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا، تو اب ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو۔ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير۔
اور اس نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، جو قلعے وغیرہ جہاں پہ تھے، ان کے گھروں کا، اور ان کے اموال کا، جو بھی مال و دولت ان کی تھی وہ مسلمانوں کے حصوں میں آ گئی ان کی غداری کی سبب، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ان زمینوں کا بھی باعث ہے، جو کہ ہم پچھلی کلاس میں جو حدیث پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ نے وہ ایک وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر آ گیا خندق کھودتے ہوئے، اور آپ نے جب وہ 3 دفعہ سٹرائک کیا اور آپ کو بشارت دی گئی روم کی اور پرشیا کی اور یمن کی، تو اس کے بارے میں کہ آپ، اور اس کے علاوہ 30 سال کے اندر اندر جس طرح سے مسلم ساری امپائر پھیلی ہے، مسلم سلطنت جس طرح پھیلی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں جب اس کے اوپر سرچ کری تھی تو حضرت عمر کا جو، یہ بریٹانیکا کا میں بتا رہی ہوں انسائکلوپیڈیا جو ہے، حضرت عمر کا جو دور تھا اس میں مسلمانوں کی ایکسپینشن کس سپیڈ سے ہوئی ہے، یہ تو ابھی آپ میں پوری جو میپ ہے یہ تو پورا میپ دکھایا ہوا ہے نا اس طرح سے، اگر آپ نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ وغیرہ دیکھیں گے تو ابھی ریسنٹ ڈسکوریز ہیں، جو کہ کیونکہ اس سے پہلے تو اتنا کوئی اتنی بڑی سویلائزیشن یہ نہیں تھی، یہ آسٹریلیا وغیرہ بھی، امریکہ کے بارے میں تو کوئی 1500 سینچری جو بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 500 600 سال پہلے کا ہی ہے یہ ڈسکوری، ایون آسٹریلیا بھی اس کا بھی اتنے ہی کچھ عرصہ ہے، 400 500 سال پہلے ڈسکور ہوئے۔ تو اگر آپ ایکچول جو دنیا اس وقت آباد صحیح سویلائزیشنز جو آباد تھیں وہ اسی ایریا کے اندر تھیں، اور اس ایریا میں آپ دیکھیں اگر میں کلوز اپ کروں تو یہ ٹھیک ٹھاک بڑا ایریا ہے جس میں حضرت عمر کی جو تھی وہ سلطنت قائم ہو چکی تھی، حضرت عمر کے دور کے اندر ہی یہ حضرت عمر کی ایکسپینشنز ہیں ساری جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ جو چھوٹے علاقے ایون آسٹریلیا کے آس پاس کے ہیں، تو یہ پریکٹسنگ مطلب مسلم جو وہاں پہ پاپولیشن تھی تقریباً 75 to 94% جو تھے یہاں پر مسلمان تھے، تو یہ اتنی زیادہ ایکسپینشن ہو چکی تھی حضرت عمر کے دور کے اندر ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ سال بعد کا ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مسلمانوں کو پہلی بشارت دے دی تھی، اور اس زمین کا بھی جس پر ابھی تم نے قدم نہیں رکھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جیسے کہ کلاس کی شروع میں نے بتا دیا تھا کہ آج کی ہماری کلاس تھوڑی شارٹ ہوگی، تو آج کے ہم کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ایک تو انہیں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں فرما رہے ہیں کہ ان کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اگزامپل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں یہ چیز ان کے بارے میں پڑھنی چاہیے کہ وہ کیسے استاد تھے، وہ کیسے باپ تھے، وہ کیسے شوہر تھے، وہ کیسے پڑوسی تھے، وہ کیسے لیڈر تھے، انہوں نے وہ کیسے ایک ویژنری تھے، دنیا کے بارے میں آپ کس طریقے سے سوچتے تھے، کیسے دیکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ پڑھا جائے اور ان کی پیروی کی جائے، ہر ہر زندگی کے اسپیکٹ میں، ہر زندگی کے پہلو میں ان کی پیروی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اصل پیغام ہے، جو دین ہے، وہ لوگوں تک آگے پہنچایا جائے۔ اگر ہم واقعی اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، یہ صحیح دین کر کے بھی دکھائیں۔ سب سے زیادہ امپیکٹفل وہ دین ہوتا ہے بیٹے جو آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو فالو، اور اس کے بعد ان سے کہا بھی جائے یہ دین آگے کہہ کر بھی آگے پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں اور آیت نمبر 12 میں سورہ احزاب کی جو کانٹراسٹ ہمیں دکھایا ہے، ایک منافقین کس طریقے سے سچویشن کو لے رہے تھے غزوہ احزاب کے ٹائم پر، اور مسلمان جو مومن تھے وہ اس سچویشن کو کیسے لے رہے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ گلاس والی اگزامپل بہت مشہور ہے، کچھ جو نا امید شخص ہوتا ہے اس کے لیے یہ آدھا گلاس خالی ہے، اور جو ایک پر امید شخص ہوتا ہے اس کے لیے یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک نظریے کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو منافقین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کس سچویشن میں پھنس گئے ہیں اور ہم سے نہیں وعدہ کیا گیا مگر دھوکے کا، یا ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیجیے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومنین ہیں انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی ہے
تو ان کا ایمان بھی اور زیادہ بڑھ گیا ہے، ان کی فرما برداری بھی اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، ہمارے اوپر کوئی ٹف سچویشنز آتی ہیں، تو ہمارا بھی ایمان بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں کہ یہ زمین پہ جو ہمیں بھیجا گیا ہے یہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔